أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق اللہ العظیم۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجات بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، بلکہ ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آج کے درس قرآن کا آغاز ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 353 کی تلاوت سے کیا، اور آج کے درس قرآن میں ہم آیت نمبر 353 جس سے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، تیسرے پارے کی سب سے پہلی آیت ہے یہ 353، اس سے ہم آج کے اپنے درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم 3 آیات پڑھیں گے۔ اور ان 3 آیات میں جو سب سے پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں انبیاء اور رسول جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، ان تمام رسولوں اور انبیاء کے مقامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی آیت کے اگلے حصے میں جو اللہ کی جو قدر و جبر کا جو مسئلہ ہے، جو اللہ کی چاہت اور اس کی رضا کا مسئلہ ہے، اس کے قانون کی بھی حفاظت جو ہے وہ کی گئی ہے، اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے قادر مطلق ہونے کا اعلان فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 353 میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، شفاعت و سفارش کا ذکر ہے، اور اس آیت سے غلط استدلال جو لیا جاتا ہے اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ ہم آج کے اپنے اس درس قرآن میں سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ آخر میں ہم انشاءاللہ جو آیت الکرسی ہے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت جس کو کہا جاتا ہے آیت الکرسی، اس آیت الکرسی کی جو ترجمہ و تفسیر ہے وہ آج کے درس قرآن میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ان کوششوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم آج کے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین ثم آمین۔ تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد، ہم نے
آپ کی طرف رسول بھیجے اور ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کلام پاک نازل فرمایا، اور اس آیت کی جو پچھلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ اقرار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باور کروایا جا رہا ہے کہ یہ جو آیات تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ آیات اللہ کی ہیں، ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر بالحق، حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات اتار رہے ہیں، نازل فرما رہے ہیں، اور پھر ساتھ کے ساتھ ان کو یہ بات باور کروائی جا رہی ہے کہ یہ آیات ہم آپ پر حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ہے۔ یہاں پچھلی آیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دی گئی، اور پھر اس سے یہ جو اگلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان میں سے جو ہے ایسے بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ کن سے اللہ نے کلام کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، اور ان میں سے بعض کے درجات جو ہے وہ بلند کر دیے گئے۔ یعنی تمام رسول جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، وہ تمام کے تمام رسول نفس رسالت اور میں جو ہے وہ سب نبوت میں برابر تھے، لیکن فضائل و کمالات، مراتب، مقامات، معجزات و کرامات میں وہ سب رسول جو ہیں وہ ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ کسی کو ایک خوبی سے، ایک معجزے سے خاص طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا، عطا فرمایا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم تھے، وہ یعنی بیماروں کو شفا دیتے تھے، کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور مردہ جو ہے وہ زندہ ہوئے ان کی دعا سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو مختلف خوبیاں جو ہے وہ دے کر بھیجی، اور جیسا ان کے دور میں وقت کے مطابق ضرورت تھی، وہ کمالات، وہ فضائل ان انبیاء کو عطا کیے گئے۔ لیکن یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ تمام انبیاء اپنی جگہ اپنا مقام رکھتے ہیں، اور وہ تمام کے تمام اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایمان اسی بات پر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے کہ ہم تمام انبیاء کو بلا شرکت غیر، کسی طرح کے دلی تعصب کے بغیر اللہ کا پیغمبر مانے، اللہ کا رسول مانے، اور ہمارے دلوں میں کہیں بھی کسی بھی نبی کے بارے میں ایسا خیال اور گمان بھی نہیں آنا چاہیے کہ وہ درجے میں بلند ہے یا نہیں بلند، ایسا ہمارے ذہن میں خیال نہیں آنا چاہیے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے کسی کو کسی معاملے میں کسی پر فضیلت بخشی، یہ اس کے کام ہے۔ ہمارے لیے تمام کے تمام انبیاء جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہونے کے حوالے سے معتبر ہیں، قابل احترام ہیں، اور ہم نے ان پر ایمان رکھنا ہے۔ اور پھر اس سے جو آیت کا دوسرا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، اور ان کو قوت بخشی، ان کی مدد فرمائی بروح القدس، روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو الگ سے ذکر آیا ہے، اس کی مفسرین اکرام جو ہیں وہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو جو نصارہ تھے وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور ایک تو یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہی تھے۔ اور دوسری طرف ہم یہود کو دیکھتے ہیں تو وہ دل میں حضرت عیسیٰ کے لیے اتنا بغض رکھتے تھے کہ وہ انہیں ایک شریف النفس آدمی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ کی خاص طور پر جو ذکر آیا ہے، اور پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ ہم نے مدد فرمائی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ، ان کی یہاں ان کی جو پیغمبری ہے اس کی الگ سے جو نام کے ساتھ جو ان کا ذکر ہے، اس کی وجہ ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے مفسرین کے ان اقوال کے ساتھ، کہ چونکہ
جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اس وقت دو دھڑے بنے ہوئے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو حد کے مخالفین ہیں حضرت عیسیٰ کے، اور وہ انہیں ایک عام آدمی بھی، یعنی ایک عام شریف النفس آدمی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، اور دوسرا وہ دھڑا ہے جو ان کو خدا کا بیٹا مان رہا ہے. یعنی دونوں طرف ایکسٹریم نظر آ رہی ہے. تو ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ وہ بھی میرے نبی تھے اور میں اس کی مدد فرماتا تھا. پھر اگلا جو اس آیت کا حصہ ہے وہ بے حد اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم نے بہت اچھا سا سمجھنا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اب اس آیت کو جب ہم اتنا سمجھتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے نہ. اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے نہ. من بعد ما جاءتهم البینات، جو ان کے پیچھے رسول آئے اور ان کے پاس کھلی نشانیاں تھیں. اب اس آیت کے اس حصے کو پکڑ کے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ لڑائی جھگڑا نہ کرتے، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات پر استدلال لیتے ہیں کہ جو آپس میں اختلاف رائے ہے یا لڑائی جھگڑا ہے، یا وہ لوگ تو اپنے نبیوں کے مقامات کو بلند اور نیچا کرنے پر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے میں پڑے ہوئے تھے. جیسا یہود و نصارہ جو ہے ان کی جو اختلافات تھے وہ ان کی وجہ جو ہے وہ نبی اور پیغمبر تھے اللہ کے. ہم دیکھیں تو یہ جو اختلافات ہیں یہ واضح قرآن کریم کے واضح نازل ہو جانے کے بعد آج بھی انسانوں میں موجود ہیں. یعنی اختلاف رائے ہونا ہر دور میں موجود رہا ہے. اور اس آیت کے اتنے حصے کو پکڑ کے بعض لوگ یہ استدلال لے لیتے ہیں کہ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ لڑتے جھگڑتے نہ. مطلب یہ کہ اللہ کی چاہت یہی تھی کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں. جیسا کہ اسی موضوع کے اوپر ہمیں اشعار بھی ملتے ہیں نا، تو شعراء نے بھی یہ بات کہی ہے کہ چاہے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو ابس بدنام کیا. تو ہم کو ابس کیسے بدنام کیا؟ ایسا نہیں ہے کہ بس سب اللہ کی مرضی اور ہم ایسے ہی بدنام ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور اس کا جواب اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اب ان آیات جو لوگ فتنہ پھیلانے والے ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، وہ قرآن کی ایک آیت کو پکڑتے ہیں اور پھر اس سے استدلال لے لیتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو قرآن کا صحیح فہم اور صحیح جن کی اسٹڈی نہیں ہے ان کو گمراہ کرتے ہیں. اب اتنی بات کو پکڑ کے کہ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے نہ. تو اللہ کی چاہت ہے لڑائی جھگڑا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. اس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس بات کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آگے دے دیا ہے. کیسے دیا ہے؟ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ، لیکن انہوں نے اختلاف کیا اس میں، من آمنا، جو کوئی ایمان لے آیا ان میں سے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، یعنی جب ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جب ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، تو انہوں نے اس بات میں اختلاف کیا. اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جو ایمان لے آئے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور انہی میں سے لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا. اب یہاں پر اختیار کی بات آ گئی. دیکھیں پچھلی بات آئی تھی اگر اللہ چاہتا، اب یہاں پر آ گئی کہ اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہوا ہے. اب اس اختیار کے تحت جو اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا نا، اس اختیار کے تحت جس نے چاہا وہ ایمان لے آیا، اور جس نے چاہا اس نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اختیار اللہ نے اپنے بندوں کو دیا، اور اس اختیار کے بعد اگر اختیار بندے کے پاس نہ ہوتا اور ساری کی ساری چاہت اللہ ہی کی ہوتی کہ جو اللہ نے چاہنا وہی کرنا ہے، تو پھر تو یہ دنیا جنت ہوتی، پھر تو حساب کتاب اور یہ کچھ بھی نہ رہتا. جو حساب کتاب ہم سے لیا جانا ہے، کیوں لیا جانا ہے؟ اسی لیے لیا جانا ہے کہ ہمیں اختیار دیا گیا. اب جس کی مرضی اپنے نفس کی بات مانے، اور جس کی مرضی غور و فکر کرے، تدبر کرے، اور پھر اس کے بعد اپنی عقل سے فیصلہ کرے. اور جب انسان پورے کے پورے خلوص نیت اور دیانت داری کے ساتھ تدبر کرتا ہے، تو پھر اس کی جو عقل ہے وہ اپنے قلب سے نور معرفت لے کے اس کو ہمیشہ سیدھے رستے پہ لے کے جاتی ہے. معاملہ کب خراب ہوتا ہے؟ جب دل میں
نفاق ہوتا ہے. جب دل میں بغض اور کینہ ہوتا ہے تو پھر ہم صحیح فیصلہ نہیں کرتے، پھر ہمارے دلوں میں نفاق ہے اور ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارا دل چاہ رہا ہے، پھر ہم نے دیانتداری کے ساتھ فیصلہ نہیں کرنا. اب یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان میں سے جن کو اختیار دیا ہوا تھا انہوں نے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ کَفَرَ، اور وہ انہی میں سے جس کو اختیار تھا، جس نے اس اختیار کو استعمال کیا، پازیٹیوٹی کے ساتھ وہ ایمان لے آیا، اور جس کے دل میں ٹیڑھ تھی اس نے انکار کر دیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ نہ لڑتے جھگڑتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اب آیت کے آخری حصے میں پھر اللہ نے اپنے قادر مطلق ہونے کا اعلان کر دیا کہ میں قادر مطلق ہوں، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب یہاں پر جو ہدایت ہے اور جو گمراہی ہے، انسان نے اس کا فیصلہ خود کرنا ہے. اب اس پر ہمیں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو پھر مجھ سے مانگو، پھر میں تمہیں ہدایت دوں گا. چاہت، نیت، یہ سب ڈیپینڈ کرتی ہے انسان کی اپنی ول پر. اس کو اختیار دے دیا گیا، اس اختیار کے تحت اب وہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت کا رستہ اختیار کرے، تو پھر اللہ نے کہا کہ اب مجھ سے مدد مانگو. پھر کیا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تمہیں سیدھے رستے پہ چلا. اب جب ہم نے فیصلہ کر لیا سیدھے رستے پہ چلنے کا تو پھر ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور اللہ نے ہمیں مدد مانگنی سکھائی. پھر جب ہم اللہ سے مدد مانگیں گے تو پھر اللہ ہماری جو دعا ہے وہ قبول کرے گا، اور انشاءاللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلائے گا. اور اس آیت کا جو آخری حصہ ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، یہ اللہ کے جو بلا شرکت غیر جو اس کی حکمرانی ہے اس کا اعلان کرتا ہے. یہ والا پارٹ کہ اللہ جو چاہتا ہے، جو وہ اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جو وہ ارادہ کر لے پھر وہ ویسا ہی کرتا ہے. یہاں پر یہ جو رکوع ہے، پچھلا جو چلا آ رہا تھا موضوع رسولوں کا، یہاں پر وہ موضوع جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اگلی جو آیت ہے اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور مسئلہ جو ہمارے ہاں عام طور پر گفتگو میں، ڈیلی بات چیت میں بہت اس کے اوپر بحث و مباحثہ چلتا ہے، اور اس بحث و مباحثے میں دو دھڑے بن گئے ہوئے ہیں. بالکل اتنا اختلاف رائے کہ وہ دونوں ایکسٹریم. اب اس چیز کو بھی ہم نے سمجھ لینا ہے. یہ آیت بھی بے حد امپورٹنٹ آیت ہے. اس آیت کو ہم نے سمجھنا ہے بہت اچھا سا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں، اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے پھر بات وہی آ گئی کہ صرف اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہم نے کسی قانون پر استدلال نہیں لینا، کیونکہ قرآن کو قرآن کے ساتھ ہی سمجھا جاتا ہے. ایک ہی موضوع پر جب ہم کسی قانون کو استوار کرتے ہیں، کسی بات کا استدلال لیتے ہیں، تو کسی ایک آیت کو پکڑ کر نہیں لیتے. کیوں؟ پھر تو وہی بات آ جائے گی کہ کلو وشربو وہ کیا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، کھاؤ پیو اور نماز کے قریب مت جاؤ. بس لفظوں کو پکڑ لیا اور قوانین جو ہیں وہ وضع کر لیے. ایسا نہیں ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی دوسری آیات کو بھی دیکھنا پڑے گا جو اسی موضوع پر ہیں، پھر ہمیں اس آیت کی بہت اچھے سے سمجھ آئے گی. اب ہم اس آیت کے ترجمے کو دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو، مما رزقناکم، جو کہ رزق دیا ہم نے تمہیں، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس دن کوئی خرید و فروخت، تجارت اور نہ کوئی گہری دوستی اور نہ سفارش، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. وہ دن آ جائے اس سے پہلے تم کیا کرو؟ جو تمہیں دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرو. والکافرون هم الظالمون، اور کافر وہ ہیں جو ظالم ہیں.
اب اس آیت کے ترجمے کو ہم دیکھیں تو اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلے تو مسلمانوں کو ابھارا گیا ہے کیونکہ آگے غزوات آ رہے تھے اور دین اسلام جو ہے اس کو ضرورت تھی. کس کی ضرورت تھی؟ مین پاور کی بھی ضرورت تھی اور فنڈز کی بھی ضرورت تھی. تو یہاں پر مسلمان کو ابھارا جا رہا ہے کہ جو ایمان لے آئے ہیں وہ خرچ کریں جو کہ ہم نے انہیں دیا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے جو اس وقت مدینہ کی ریاست جو تھی وہ پنپ رہی تھی، وہ پھل پھول رہی تھی اور اس کے اوپر دشمن جو ہے وہ بھی حملہ آور تھا اور اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو جو وہ حملہ آور ہونے آ رہے تھے، آگے جنگیں آنے والی تھی، غزوات آ رہے تھے، اس کے لیے مسلمانوں کو فنڈنگ کے لیے اس آیت میں ابھارا جا رہا ہے کیونکہ مال بڑا عزیز ہوتا ہے، یہ خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو. اچھا پھر آگے کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی. یہ کون سے دن کا سے ڈرایا جا رہا ہے؟ قیامت کے دن سے، کہ روز قیامت کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت ہوگی. اچھا اب اس آیت کے اس حصے کو لے کے کچھ لوگ جو مسئلہ شفاعت ہے اس کی مکمل نفی کر دیتے ہیں کہ قرآن میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ وہ دن جب کوئی دوستی کام نہیں آنی اور نہ ہی کوئی سفارش کام آنی ہے تو پھر مسئلہ جو ہے جو ہم کہتے ہیں شفاعت کا مسئلہ جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ نیک لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہمیں تعلقات اس دنیا میں رکھنے چاہیے، نیک لوگوں سے ہمیں دوستیاں لگانی چاہیے کیونکہ آخرت میں وہ ہمارے کام آئیں گے. اچھی صحبت اس دنیا میں ہوگی تو وہ روز محشر جو ہے ہمیں اچھے دوست ہمارے کام آئیں گے. ہم یہ سوچتے ہیں نا، ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ ہماری شفاعت کرتے ہیں، ہماری سفارش کرتے ہیں اور ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ روز محشر ہمارے لیے آسانیاں کریں گے، ہماری بخشش فرمائیں گے. اللہ اپنے نیک ولیوں کا، اللہ اپنے دوستوں کا، جن کی دوستی کا اللہ نے اعلان کر دیا. اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے دوستی کا اعلان کر دیتا ہے تو پھر اس کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ اس کی نشانی ہوتی ہے نا ایک، کہ جب اللہ کسی بندے سے دوستی کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. جب اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر مخلوق کے دلوں میں اپنے دوست کی محبت ڈال دیتا ہے. پھر اللہ اعلان کروا دیتا ہے دنیا میں کہ یہ میرا دوست ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اے دنیا والوں تم بھی اس سے محبت کرو. فرشتوں سے کہتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو، پھر اس سے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس سے دنیا والے محبت کرنے لگتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں ہم ان سے ایک ہی ملاقات ملتے ہیں تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم ان کے چہرے کو تکتے رہیں، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اٹھیں، ہم ان کی قدم بوسی کریں، ہمارا جی چاہتا ہے ہم ان کی محفلوں میں جا کے بیٹھے. خود ہی خود ہمارا کوئی تعلق، کوئی رشتہ ان سے نہیں ہوتا، ہم نے کبھی بات چیت بھی نہیں کی ہوتی، لیکن ایک ہی ملاقات میں ہمارا دل ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت آ جاتی ہے. اب ہم اپنے پرانے جو اولیاء کرام گزرے ہیں ہم نے صرف ان کے نام پڑھے ہیں، ہم میں سے بیشتر لوگوں نے ان کی حیات کے بارے میں بھی کچھ نہیں پڑھا، لیکن ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے اور اتنی شدید محبت ہے کہ آج پوری کا پورا ایک گروہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اس محبت کو نکالنے کے لیے کہ یہ کیوں اتنی اللہ کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی محبت نکال دیں. اور وہ اس کے بارے میں پھر وسوسے اور بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور جتنے منظم طریقے سے یہ محبتیں نکالنے کا کام کیا جا رہا ہے وہ محبتیں اتنی شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی محبت پھر مخلوق کے دلوں سے مٹائی نہیں جا سکتی. جتنا بھی زور لگا لو وہ محبتیں کوئی نہیں مٹا سکتا. تو کیا ہے کہ یہ ہمارا پورے کا پورا ایک کانسیپٹ ہے، ایمان والوں کے ساتھ محبت، اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت، اللہ کے دوستوں کے ساتھ محبت ہم کرتے ہیں. اب اس آیت کو ہمیں دکھا کے اگر یہ کہا جائے کہ اس دن یہ اللہ کے ولیوں کی محبت، اللہ کے دوستوں کی محبت، اولیاء کرام کی محبت کوئی کام نہیں آنی. ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت ہے وہ بھی کام نہیں آنی کیونکہ اس دن تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کوئی دوستی نہیں ہوگی. یوم اللہ بیع فیہ ولا خلت، خلت کہتے ہیں گہری دوستی کو، ولا شفاعہ نہ کوئی سفارش، یعنی وہ ایسا دن ہے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ گہری دوستی کام آئے گی. تو انسان تو تنہا رہ گیا.
ہاں، تو ایسے میں یہ پورے کا پورا ایک قانون بنا کے ہمیں توڑا جاتا ہے نیک لوگوں سے. جبکہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے دیکھیں ایک ہی موضوع پر جتنی قرآن کی آیات ہیں ان کو ہم پیرالل پڑھیں گے، سامنے رکھ کے پڑھیں گے، پھر ہمیں اس موضوع کی سمجھ آئے گی. اب یہ بات یہاں کہہ دی گئی. اب اسی بات کو سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سب دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الاخلاء یومئذ، اللہ اکبر، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اتنا پارٹ پڑھو تو دل دہل جاتا ہے کہ سب جو ہیں دوست وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اللہ، وہ اتنا مشکل وقت آئے گا. دل دہلا تو میرے رب نے ساتھ ہی اوپر مرہم رکھ دیا. میرا رب کہہ رہا الا المتقین، سوائے تقوی والوں کے. جو متقی ہیں وہ اس دن ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے. الا المتقین، واضح کر دیا گیا کہ اس دن سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، لیکن جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جنہوں نے اس دنیا میں تقوی کی راہ اختیار کی، وہ ایسے نہیں ہوں گے. الا المتقین، سوائے ان کے. تو اس لیے اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اتنی آیت کو پکڑ کے اگر کوئی یہ قانون نکال لیتا ہے کہ کوئی سفارش کام نہیں آنی، کچھ نہیں آنا کام اس دن، تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، تو ایسا نہیں ہے. متقی جو تقوی والے، جو ایمان والے ہیں، وہ اس دن بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تو اس دن ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے بے قرار ہوں گے. میرے رب نے کہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کس طرح سے ہمیں تواتر کے ساتھ احادیث میں ملتا ہے کہ اس دن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن شفاعت کا حق دیا جائے گا، ان کو مقام دیا جائے گا، اور وہ اپنی امت کی سفارش بھی کریں گے، ان کی شفاعت بھی کریں گے، ان کو ڈھونڈیں گے بھی. کہا گیا تھا نا کہ آقا اتنی مخلوق ہوگی تو آپ کیسے پہچانیں گے اپنے امتیوں کو؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وضو کے وجہ سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، تو میں پھر ان چمکتے ہوئے چہروں سے ان کو پہچانوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر وقت باوضو رہ سکے. 5 ٹائم وضو تو ہم کرتے ہی ہے نا، تو وضو کی جو برکات ہے اس دنیا میں تو ہمیں ملتی ہیں، آخرت میں یہی وضو والے جو اعضاء ہیں ہمارے چمکنے ہیں، اور اسی چمک سے ہم نے پہچانے جانا ہے، اور ہمارے کریم آقا نے ہمیں پہچان لینا ہے، اور ہم نے بھی انہیں پہچان لینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دن جب وہ آئیں گے تو ہم سب ان کو پہچان لیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان کو نہیں پہچانا، ہم نے بھی ان کو پہچاننا ہے اور انہوں نے بھی ہمیں پہچان لینا ہے. الحمدللہ. اس لیے قرآن کریم کی جو سٹڈی ہے جب بھی ہم نے کرنی ہے، کسی ایک بات کا استدلال جو ہے ایک آیت کو پکڑ کر ہم نہیں لے سکتے. اس موضوع کے اوپر جتنی آیات ہیں ان کو ہم سامنے رکھیں گے، اور ان کو سامنے رکھنے کے بعد پھر اس قانون پر استدلال لیا جائے گا. اور علماء کرام نے ہمارے جو جنہوں نے تفاسیر لکھی، جنہوں نے فقہ مرتب کیا، اسی طرح یہ سب کام جو ہے آج تک کیا ہے. ایک ہی بات پر ساری آیات کو اکٹھا کیا گیا، ساری احادیث کو اکٹھا کیا گیا، پھر فقہ کے قوانین جو ہیں وہ مرتب کیے گئے. والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں وہی ظلم کرنے والے ہیں، اور وہ کسی اور پر ظلم نہیں کرتے، وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اب ہم
پڑھیں گے آیت الکرسی جو ہے، آیت الکرسی کی جو آیات ہیں وہ پڑھنے سے پہلے ہم چند احادیث کو دیکھ لیتے ہیں جن میں آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس کو قرآن کریم کی افضل ترین آیات میں اس کو شامل کیا جاتا ہے، اور اس آیت میں عقیدہ توحید جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کا وہی مضمون ہے جو سورہ اخلاص کا مضمون ہے، لیکن اس میں عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف جو ہے وہ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، اور 10 جملے ہیں اس آیت کے، اور ان 10 جملوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اور اپنی جو شان ہے وہ اتنی زبردست انداز میں بیان کی ہے کہ اس کو پڑھنے والے پر جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ اتنے زبردست اثرات ہیں، ظاہری اثرات، روحانی اثرات، اتنے زبردست اس کے اثرات ہیں کہ اس آیت کی جو فضیلت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف احادیث میں جو بیان کی ہے، پہلے ہم اس فضیلت کو دیکھیں گے۔ ہر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھنا دوسری نماز تک حفاظت کی جو ہے دوسری نماز تک حفاظت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ والی جو حدیث ہے، جس میں جو طویل حدیث ہے، جس کا خلاصہ میں یہاں بیان کروں گی کہ صدقہ فطر جو ہے اس کی ذمہ داری حضرت ابو ہریرہ کو دی گئی کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس پر وہ جو صدقہ فطر ہم سب کو، یعنی یہ بات ہم ریمائنڈ کر لیتے ہیں کہ آج تو ہم پیسے دے دیتے ہیں نا، تو جو اصل صدقہ فطر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا اس دور میں دیا جاتا، اور آج بھی جو لوگ سعودیہ میں رہے ہیں وہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی وہاں پر اسی طرح یہ اناج جو ہے اس کے تھیلے مل رہے ہوتے ہیں، اور لوگ تھیلے لے کے خود بانٹتے ہیں۔ ہم تو جتنا اناج ہے اس کے برابر پیسے دے کے فارغ ہو جاتے ہیں نا، تو اصل جو تھا کہ وہ اتنے جو کوانٹٹی کا جو اناج تھا وہ صدقہ فطر کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اتنی کوانٹٹی کا جو اناج ہے وہ آپ نے دینا ہے، اور پھر صدقہ فطر جو ہے وہ اناج کی صورت میں دیا جاتا تھا، گندم، جو، کھجور یا کشمش، یہ 4 اجناس تھی جو دی جاتی تھی، اور جو ریل منی ہے وہ تو یہی ہے نا، یا تو گولڈ تھا یا پھر اناج تھا۔ اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ گندم 1.25 کلو تقریباً جو ہے وہ گندم ہے، اور جو ہے وہ تقریباً 3.5 کلو جو، اور اسی طرح کھجور جو ہے 3.5 کلو کھجور، اور تقریباً 3.5 کلو یا اس کی بازاری قیمت کے مطابق جو ہے وہ کشمش، تو یہ مقرر کر دی جاتی ہے۔ اب یہ تھا کہ ہر شخص اپنی، جیسے جس نے گندم دینی ہے، جس نے وہ جو دینے ہیں، 3.5 کلو گندم دینی ہے، یہ 2.25 کلو جو ہے وہ گندم تھی، اور 3.5 کلو جو تھے، یا پھر کھجور تھی 3.5 کلو، جتنی دینی ہے وہ لوگ اپنی لا کر جمع کروا دیا کرتے تھے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی نہ کسی صحابی کی ڈیوٹی لگا دیتے، وہ ساری چیزیں جمع ہوتی، پھر ان کو آگے ضرورت مندوں میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ تو اسی طرح صدقہ جو تھا، یہ اناج جو تھا وہ اکٹھا کیا گیا، اور حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی تھی وہ اس کی حفاظت کے لیے، تو انہوں نے ان کے پاس جو ہے وہ رات کو ایک شخص آیا، چوری کر رہا تھا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اس نے منت سماجت کی اور وہ چھٹ کے چلا گیا، اور اسی طرح 2 دن آیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آقا نے فرمایا کہ وہ دوبارہ پھر آئے گا، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب آقا نے کہہ دیا تو مجھے انتظار تھا کہ وہ آئے گا، تو پھر تیسرے دن وہ پھر آیا، انہوں نے پکڑا اور انہوں نے کہا کہ میں تو تمہیں لے کے جاؤں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ تم چوری کرنے آئے ہو، تو اس نے آگے سے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں جو تم پڑھو گے تو شیطان تمہارے قریب ہی نہیں آئے گا، اللہ کی طرف سے رات بھر ایک محافظ آپ کی نگرانی کرے گا۔ اور پھر انہوں نے اس کو، وہ جو شخص تھا اس نے ان کو آیت الکرسی بتائی، اور صبح وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ 3 راتوں سے جس سے تم ہم کلام ہو رہے ہو وہ شیطان تھا، اور بات وہ سچ کہہ گیا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔
تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جب کوئی شخص رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے اور وہ اپنے مال و اسباب پہ، اپنے گھر پہ وہ پڑھ کے نیت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی، تو اللہ تعالیٰ پھر ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو صبح تک اس کے جان اور مال کی، گھر کی حفاظت کرتا ہے، اور کسی طرح کا کوئی شیطانی چیز جو ہے، شیطانی جناتی چیز کوئی بھی اس کے مال و اسباب کو، اس کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سوتے وقت آیت کرسی کو پڑھنا امام بیقہی کی روایت ہے کہ جو سوتے وقت اس کو پڑھے گا، اس کا گھر اور اس کا پڑوسی اور اس کے ارد گرد والے بھی محفوظ رہیں گے۔ طبرانی اور المعجم الکبیر میں حضرت ابو ایوب انصاری کا جو واقعہ ہے وہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک پوٹلی تھی جس میں میں نے کھجوریں رکھی ہوئی ہوتی تھی، اور وہ کھجوریں جو ہیں وہ غائب ہو جاتی تھی، میں نے یعنی کوئی بھی نہیں تھا لیکن وہ کھجوریں خود سے غائب ہو جاتی۔ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آقا نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی پڑھو، شیطان جنات تمہارے قریب بھی نہیں آ سکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن میں ایک آیت ہے جو قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور یہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ جو شخص بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھتا ہے صبح تک 2 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری سے مروی ہے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ بیان فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، پھر آپ نے آخر تک یہ آیت پڑھی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا اور کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت الکرسی عرش کے نیچے سے مجھے دی گئی اور مجھ سے پہلے یہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی پختہ عقل مسلمان کو نہ دیکھوں کہ وہ آیت الکرسی پڑھے بغیر سوئے، اور اگر تم جان لو تو تم کسی حال میں بھی اس کو نہ چھوڑو۔ جب سے ہم نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو ہم پر کوئی شب ایسی نہیں گزری کہ ہم نے اس کو پڑھنا ترک کیا ہو۔ ایک نماز کے پڑھنے کے بعد دوسری نماز تک اس کے پڑھنے والا جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میرے گھر کی چیزوں میں برکت نہیں رہتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم آیت الکرسی نہیں پڑھتے؟ اب دیکھیں ہمیں کتنا یہ خواتین کے لیے یہ بڑا میسیج ہے کہ چیزوں میں بے برکتی ہو جانا، عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے کچن میں برکت چل رہی ہے کہ بے برکتی چل رہی ہے، ہمیں فوراً اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کیونکہ عورت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے، مال میں رزق میں برکت اٹھ جاتی ہے سم ٹائم ہمارے کسی کوتاہی کی وجہ سے، کسی ایسے کوئی غلط ہم سے فیل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اور برکت کیا چیز ہے؟ یہ نظر نہیں آتی، محسوس کی جا سکتی ہے۔ تو اگر ہمیں کبھی ایسا محسوس ہو تو ہم اپنا کیا کہنا چاہیے اس چیز پہ سب سے پہلا تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم آیت الکرسی پڑھیں اور پھر ہم غور و فکر کریں کہ ہم سے کون سا ایسا عمل سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر سے برکت اٹھا لی گئی ہے۔ تو بہت ساری باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں سم ٹائم ہم بے احتیاطی کرتے ہیں، پاکی ناپاکی کا ہم خیال نہیں رکھتے، اور اس سے بھی بے برکتی گھر میں ہوتی ہے، اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی وجوہات ہوتی ہیں، یہ ہم نے خود تلاش کرنی ہے، ہمیں مل جائیں گی کہ یہ وجہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے بے برکتی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اور بہت سارے نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کرتے رہتے ہیں تو برکت رہتی ہے، اور سم ٹائم ہم وہ نیکی کے کام ہم سے چھوٹنے لگتے ہیں۔ جب وہ نیکی کے کام ہم سے چھوٹنے لگتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام ہوتے ہیں، ان کے بدلے میں
گھر میں بڑی برکتیں آتی ہیں. مثلا یہ چھوٹی سی بات ہے نا، ہم کسی کو قرآن پڑھائیں تو وہ ایک خاتون تھی مجھے کہتی کہ 21-22 کے بعد نا میرے گھر میں یہ تھا کہ پیسے ختم ہو جاتے تھے، میں بڑی پریشان ہوتی تھی اور میری آخری تاریخ مہینے کی بڑی مشکل میں گزرتی تھی. پھر انہوں نے اپنے گھر میں جو ہے درس قرآن کا اہتمام شروع کیا، اور وہ ایک دن مجھے کہتی کہ دیکھو اب میں جب سے میں نے درس قرآن کا اہتمام شروع کیا، پتہ نہیں وہی پیسے ہیں لیکن ختم نہیں ہوتے، اور حالانکہ میں درس قرآن کے بعد چائے کا بھی اہتمام کرتی ہوں، میرا خرچہ بھی بڑھا ہے، لیکن پتہ نہیں برکت کہاں سے آ گئی ہے. تو یہ جو برکت ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالی ہماری نیتوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، ہمارے نیکی کے کاموں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم بعض اوقات روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے صدقے ہمارے گھر میں بڑی رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں. اور وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ ایسے ہی ہم ٹائم ضائع کر رہے تھے، ہم کیوں کر رہے تھے، ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے بھی برکت چلی جاتی ہے. تو ان باتوں کا بھی ہم نے خود خیال رکھنا ہے، اور خاتون خانہ جو ہے وہ ان باتوں کا بڑا اچھا خیال رکھ سکتی ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کرب و اضطراب میں آیت الکرسی پڑھے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی داد رسی فرماتے ہیں. اچھا، یہ تو چند احادیث تھی. بہت ساری فضیلت کے بارے میں ہمیں احکامات ملتے ہیں، بہت ساری احادیث ملتی ہیں ہمیں آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں. یہاں پر چند احادیث جو ہیں وہ میں نے منتخب کی اور آپ کے سامنے پیش کی، جن سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے گھر سے شیاطین اور جنات دور ہوتے ہیں، یہ گھر سے نکل جاتے ہیں، گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو احتیاطیں کرنی ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جس گھر میں تصویریں ہینگ کی جائیں گی وہاں پر اس گھر میں پھر کیا ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ فرشتے باہر پھڑپھڑاتے رہتے ہیں، اندر انٹر نہیں ہوتے. تو جب ہم اللہ کی رحمتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم شیاطین کو بھگا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑی سی اپنے گھروں کو از سر نو ان کی جو جائزہ ہے وہ بھی لینا ہے کہ کہاں کہاں سے کوتاہیاں ہو رہی تھی، گھروں میں پریشانیاں بڑھ رہی تھی. اب ہم قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن کے مطابق اپنی لیونگ کو کیسے سیٹ کرنا ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھنے والے گھر میں شیاطین جنات جو ہیں وہ داخل نہیں ہو سکتے، اور رات کو جو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے اس کی باڈی میں شیاطین جنات داخل نہیں ہو سکتے. یہ بڑی آپ کو بات عجیب لگے گی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو کچھ مخلوقات ایسی ہوتی ہیں، سم ٹائم، ہمیشہ نہیں، سم ٹائم، کہ جو اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں اور پھر خوابوں میں آ کے اس کے ساتھ کچھ غلط سلط بھی کرتی ہیں اور کچھ اس کی لائف میں پرابلمز جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے لیے جو ہمیں احتیاطی تدابیر بتائی گئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہمیں پتہ ہے، اور آیت الکرسی، یہ سب چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں اپنی روٹین میں رکھنی ہے کہ سونے سے پہلے معوذتین پڑھنے، دونوں آخری صورتیں پڑھنی، آیت الکرسی پڑھنی، دم کرنا اپنے ہاتھوں پہ اور اپنے آپ کو جھاڑنا، اور سونے سے لیٹنے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑنا. یہ ساری احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ ہمیں روٹین میں کرنی ہے تاکہ ان مخلوقات کے شر سے ہم اپنا دفاع کر سکیں، کیونکہ آقا تو سب باتیں ہمیں بتا کر گئے ہیں، اب کرنے کے کام ہوئی ہیں وہ ہم نے خود ہی کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ تو فضیلت ہو گئی آیت الکرسی کی. اور اس میں ایسا کیا ہے کہ شیاطین بھاگ جاتے ہیں اس سے، جنات بھاگ جاتے ہیں اس سے، ایسا کیا ہے اس میں تو کہیں یہ نہیں آ رہا. جیسے ہم مختلف شیاطین سے پناہ کی دعائیں پڑھتے ہیں نا، تو اس میں آتا ہے جیسے یہ ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، قرآن کی آیت ہے نا. تو آتا ہے نا شیاطین کا نام کہ اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے شیاطین سے، یا شر کی مخلوق سے میں تیری پناہ مانگتی ہوں، من شر ما خلق، جو شر تو نے پیدا کیا اس سے. اس میں تو کوئی پناہ نہیں ہمیں نظر آ رہی. تو اس میں ایسا کیا ہے کہ جس سے شیطان بھاگ رہا ہے؟ کچھ تو ایسا ہے نا. تو وہ ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں ایسی کون سی روحانیت ہے، ایسی کون سی پاورفل وائبز ہیں کہ اس کے پڑھنے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، جنات بھاگ جاتے ہیں. کیا چیز ہے اس میں؟ تو جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا زبردست تعارف ہے،
اللہ کی پریزنس ہے، اور اللہ کا جو اللہ کی جو توحید ہے یہ اس کا اعلان ہے۔ کیسے؟ اب اس کے الفاظ کو دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آیت الکرسی جو ہے یہ 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا اس کو 9 جملے کہا، اور بعض نے اس کو 10 جملے کہا، یعنی جنہوں نے 9 کہا انہوں نے 3 کے اس کے پارٹ بنائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیسے، غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، ایک اور بات میں ضمن عرض کرتی چلوں کہ جب آیت الکرسی ہم نے پڑھنی ہے تو ہم نے ساتھ اس کے تعوذ ضرور پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی کو پڑھنے سے پہلے ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنی ہے۔ عام طور پر قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں، کوئی بھی صورتیں پڑھتے ہیں، جیسے ہم فلق اور ناس پڑھتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، تو ان کے ساتھ تو بسم اللہ ہوتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں، اور آیت الکرسی جب ہم پڑھتے ہیں ایون کہ نماز کے بعد بھی عادت ہماری بنی ہوتی ہے کہ ہم نے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور ہم اعوذ باللہ کے بغیر پڑھ لیتے ہیں۔ اس عادت کو بھی ہم نے ترک کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو میری پناہ میں آ جایا کرو، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی ہم نے پناہ میں آنا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ ہم جب بھی آیت الکرسی پڑھیں ہم اپنی عادت بنا لیں کہ پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ہم آیت الکرسی شروع کریں۔ اگر ہم بسم اللہ نہ بھی پڑھیں، صرف اعوذ باللہ پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات ضمن عرض کرتی چلوں، جیسے زندگی میں سم ٹائم ہم کہیں پھنس جاتے ہیں، بہت الجھن میں ہیں، بہت پریشانی میں ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کوئی بھی مسئلہ آ گیا، رزق کا آ گیا، بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی آ گئی، صحت کی طرف سے کوئی پریشانی آ گئی، تو کہا جاتا ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے اسماء ہیں، اور آیت الکرسی کے ذریعے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے پھر جو بزرگوں نے طریقے بتائے ہیں، مختلف وظائف بتائے ہیں آیت الکرسی کے، اس میں ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ہم کہیں پھنس گئے ہیں، کسی بہت تکلیف اور مشکل میں ہیں اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو ہم جمعے والے دن عصر کے بعد، جمعے والے دن عصر سے مغرب کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، وہ یکسوئی سے اللہ کو پکارنے کا بڑا مبارک وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہم بیٹھیں تنہائی میں، اور عصر کے بعد ہم اپنی جگہ سے اٹھے بنا آیت الکرسی کو 70 ٹائمز پڑھیں، اور اعوذ باللہ کے ساتھ پڑھیں۔ ہر دفعہ ہم نے پڑھنی ہے، اور ہر دفعہ ہم نے اعوذ باللہ ساتھ پڑھنی ہے۔ 70 دفعہ پڑھ کے آیت الکرسی، ہم بیماری ہے، پریشانی ہے تو دم کریں، پانی پئیں، اپنے اوپر دم کریں، اللہ تعالیٰ ان مبارک کلمات کا صدقہ اس پریشانی سے ہمیں انشاءاللہ نکال لیں گے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں، آیت الکرسی کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ 10 جملے جو ہیں اس میں وہ کون کون سے جملوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں مفسرین کرام، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے کون کون سے نام آئے ہیں۔ ہم نے یہ بات جان لی کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بیان کرتے ہیں، اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے، اور جب اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے تو ہر طاغوت، ہر شر وہاں سے بھاگ جاتا ہے، دم دبا کے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ پوری شان کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے تو وہاں صرف اللہ ہوتا ہے۔ جب اللہ ہو جاتا ہے نا، اللہ صرف تو پھر ہر طرف ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی ہوتی ہے تو پھر سب بھاگ جاتا ہے، سب اجڑ جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے، وہاں جلوہ رہتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کا جلوہ رہتا ہے۔ اس آیت کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے ذاتی نام سے ہو رہا ہے، اللہ، اللہ لا الہ الا ہو۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے اللہ کا نام آ گیا، ہو کی ضمیر کس کی طرف گئی؟ اللہ ہی کی طرف۔ صرف اور صرف اللہ تو ہی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کلمے کا حصہ ہے، جب مسلمان ہم ہوتے ہیں تو ہم سے یہی زبانی اقرار کروایا جاتا ہے، لا الہ الا ہو، یہی پڑھایا جاتا ہے نا۔ تو یہاں پر بھی اللہ صرف تو، کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا، یہ اللہ نے اپنا
تعارف کروایا، اللہ، اللہ صرف تو، لا الہ الا، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے. ہر غیر کی نفی ہو گئی، اور وہ نفی جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے وقت ہر فرد کو کرنی ہے، نہ صرف زبان سے کرنی ہے بلکہ اس نفی کا اقرار دل سے بھی کرنا ہے. جب تک کلمہ پکا نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارا ایمان ڈاواں ڈول رہتا ہے، ہم بس لڑکتے رہتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر. تو کلمہ پکا کرنا کہا جاتا ہے نا، کلمہ پکا کرو، کلمہ پکا کرو. تو کلمہ پکا کیا ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز، ہر خواہش، ہر طاغوت، ہر بت کچھ نہیں. لا کی ضرب اس میں پڑ گئی، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی نہیں چلے گی. جب اللہ ہے تو صرف اور صرف اسی کی چلے گی. اللہ پوری شان کے ساتھ اپنا تعارف کروا رہا ہے سب سے پہلے جملے میں. پھر آگے بتایا جا رہا ہے الحی القیوم. پہلے کیا کہا کہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پھر کون سا اللہ؟ وہ جو حی ہے. اللہ کا نام ہے نا الحی، اللہ کا نام ہے، ہم اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. الحی حیات کے لیے آتا ہے. حیات کا کیا مطلب ہے؟ وہ زندہ ہے، وہ زندہ و جاوید ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ تھا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ اللہ کا اس میں نام آ گیا، صفاتی نام آ گیا، اللہ کا تعارف ہو گیا کہ اللہ زندہ ہے. اب جو زندہ ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے کچھ چاہیے نا. تو ذہن میں فوراً خیال آتا ہے کہ ہر زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ اسباب زندگی ہوتے ہیں. تو اللہ کے لیے کیا ہے سبب؟ تو اس کا بھی اللہ نے فوراً آگے جواب دے دیا، القیوم. وہ قائم ہے، نہ صرف خود قائم ہے بلکہ سب کو قائم رکھے ہوئے ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہ ہمیشہ سے قائم ہے، اور وہ سب کو قائم رکھے ہوئے، وہ سب کو زندگی دینے والا. وہ اس کی وجود سے سب حیات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. الحی القیوم، دو اسماء الہیہ ہیں، صفاتی نام ہے اللہ کے، جن سے اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. اور جب ہم ان اسماء پر تفکر کریں، تدبر کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہمیشہ سے تھا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں ہے. نہ صرف وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، اور وہ سب کو قائم رکھے ہوئے ہے، وہ سب کو حیات دیے ہوئے. اسی کے سبب سے، اسی کے وجود سے یہ کائنات جو ہے وہ ساری کی ساری رواں دواں ہے. جب تک وہ چاہے گا یہ حیات رہے گی، جب تک وہ چاہے گا یہ سب کچھ رواں دواں رہے گا. اب آگے تیسرا جملہ آ گیا. تیسرا جملہ کیا ہے؟ اس میں پھر اللہ کا ایک تعارف ہے ایک نئے انداز میں، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اس کو نہیں پکڑتی کبھی اونگ اور نہ ہی نیند. اب نیند کی ابتدائی شکل کیا ہوتی ہے؟ اونگ ہوتی ہے. اونگ میں کیا ہوتا ہے؟ انسان ہلکا سا غافل ہو جاتا ہے، ہلکا سا سستانے لگتا ہے. اونگ کب آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں تھوڑا سا مجھے اونگ لینے دو، سونے کا نہیں بھی ٹائم، تو تھوڑا سا سستا لوں، تھوڑا سا ریسٹ کر لوں، تھوڑا سا نیپ لے لوں، ہلکا سا بس جاگ بھی رہی ہوں، سو بھی رہی ہوں، سب طرح خیال بھی ہے، اور کیا ہے کہ اپنی ڈیوٹی پر بھی ہوں. اللہ ایسا نہیں ہے. پہلے ہمیں بتایا گیا کہ وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، اور اس کی ایسی زندگی ہے جس میں لمحہ بھر کی بھی غفلت نہیں ہے. اونگ کیا ہے؟ اونگ غفلت کی ایک قسم ہے نا، تو اس میں کوئی اونگ نہیں ہے. لا تأخذہ سینۃ، اس کو کبھی بھی نہیں آتی کیا؟ اونگ. غفلت اس میں نہیں ہے، وہ ہر لمحہ ہر چیز کو بالکل اپنی نظر میں رکھے ہوئے، اپنی نگاہ میں، اس کی کسٹڈی میں ہر چیز. ولا نوم، اور نہ ہی اس کو نیند ہے. جب اونگ نہیں ہے تو پھر نیند بھی نہیں ہے. یہ 3 سینٹنس ہو گیا، ٹھیک ہے. اب چوتھا سینٹنس کیا ہے؟ اس میں پھر اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. کس انداز میں؟ اپنی بادشاہی کے انداز میں. کیا کہا جا رہا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی
ارد، کہ جو کچھ ہے آسمانوں میں. اب سارے کے سارے آسمان یہاں پر آ گئے. ہمیں 7 آسمانوں کا پتہ ہے نا، تو یہ سب آسمان یہاں پر آ گئے کہ جو بھی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. جتنے آسمان ہیں، سب آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے. وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، زمین میں جو بھی ہے وہ اسی کے لیے ہے، اور ان سب پر اللہ کی بادشاہی ہے. اب یہ دیکھیں، یہ 4 سینٹنسز، اور چاروں میں کیا ہے؟ اللہ کا تعارف. اب اس کے بعد پھر جب اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے، پھر اللہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یشفع، کون ہے جو شفاعت کر سکے، جو سفارش کر سکے، عندہ، اس کے پاس. اب یہاں انداز اللہ کا کیا ہے؟ سوالیہ انداز ہے. اور یہ جو آیت الکرسی ہے نا، جس کو اتنا اس جلالت حاصل ہے کہ جہاں پر یہ پڑھی جاتی ہے شیاطین دم دبا کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، جنات بھاگ جاتے ہیں، جادو ٹونے کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کا اس انداز میں تعارف ہے کہ اللہ کی پریزنس زبردست طریقے سے وہاں ہم محسوس کر سکتے ہیں. اللہ پوچھ رہا ہے کون ہے؟ من ذا الذی، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے بغیر. اب دیکھیں کہ اب یہاں پر بھی اس سینٹینس میں بھی جو بات آئی ہے وہ کیا آئی ہے کہ شفاعت کون ہے جو کر سکے. مطلب سب ڈر گئے کہ اللہ کے پاس تو کوئی سفارش نہیں چلے گی. پھر ساتھ ہی آگے اس کو مشروط کر دیا گیا مگر بِإِذْنِهِ، اس کی اجازت سے. اللہ ہر جگہ اپنے دوستوں کے لیے ایک رستہ کھلا رکھتا ہے. شفاعت کی، سفارش کی اجازت کس کو ہوگی؟ اللہ کے دوستوں کو. اللہ اپنے دوستوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ مگر اس کے اذن سے. یعنی کس کو وہ اجازت دے گا سفارش اور شفاعت کی؟ اپنے دوستوں کو. جو اللہ کے دوست ہوں گے ان کے بارے میں کہا گیا نا کہ جن سے پھر اللہ دوستی کر لیتا ہے، پھر ان کو کوئی حزن و ملال نہیں رہتا. پھر اللہ کہتا ہے جو میرا دوست ہے، پھر جو میرا دوست ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں اس سے دوستی نبھاتا ہوں. پھر اللہ نبھا کے دکھاتا ہے دوستی. ٹھیک ہے نا؟ اب اس آیت سے ہمیں شفاعت کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا، سفارش کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے پاس کوئی سفارش کچھ بھی نہیں چل سکتی مگر جس کی وہ اجازت خود دے دے. جس کو وہ اجازت دے گا وہی چل سکے گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ گیا. سب کی مکمل نفی ہو گئی، کلا کما ہو گیا ہر قسم کے شرک کا، ہر قسم کے شرکیہ کلمات کا، جو 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 غیر اللہ ہے یہاں سب کا کلا کما ہو گیا. پھر آگے کیا ہے جی؟ 5 سینٹینسز ہو گئے. چھٹا فقرہ جو ہے، چھٹا جملہ جو ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو درمیان میں ہے ان کے دونوں ہاتھوں کے، جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے. یعنی جو پوشیدہ ہے، جو ظاہر ہے، سب کو وہ جاننے والا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. یہ 7واں جملہ آ گیا. ولا، اور نہیں، یحیطون، احاطہ کر سکتے کسی بھی چیز سے، کسی بھی چیز کے، من علمہ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. یعنی ہر چیز اللہ کے آگے عیاں ہے، ہر کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. جو سامنے ہے، جو پیچھے ہے، جو ہاتھوں کے سامنے ہے، بین ایدیہم وما خلفہم، جو سامنے ہے، جو پیچھے، سب اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، اور کوئی چیز بھی احاطہ نہیں کر سکتی. من علمہ الا بما شاء، لیکن مگر جو وہ چاہے. یعنی جتنا جب وہ چاہے گا اتنا عطا کرے گا. اس کے علاوہ اگر وہ نہیں چاہتا تو کسی کے اوپر کچھ بھی ظاہر
نہیں ہو سکتا۔ اب کیا ہے، اب ہمیں یہاں یہ پتہ چلتا ہے، یہ بڑی زبردست جو بحث چلتی ہے ہمارے ہاں علم غیب کی کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے، بڑی بحث چلتی ہے نا، یہ کسی کو کیسے پتہ چل سکتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو کیسے اللہ عیاں کر سکتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ یہ جو میرے نیک بندے ہیں نا، جو مومن ہے، اس کی بصیرت سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے نور سے جب دیکھتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، پھر جتنا چاہتا ہے اس کو دکھا دیتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے نا، اگر کوئی اللہ کا ولی یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنی قوت سے دیکھتا ہوں تو یہ تو شرک میں آ گیا، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کا ولی جو ہے وہ بتاتا ہے کہ مجھے جو اللہ نے علم دیا ہے، اس علم کی روح سے مجھے یہ سمجھ میں بات آ رہی ہے، تو پھر یہ بات جو ہے یہاں پر دلالت کرتی ہے آیت الکرسی کی اس آیت پر کہ جتنا وہ چاہے گا اپنے علم میں سے جس کو چاہے گا عطا کر دے گا، اس کے علم کے، مگر اس کے ساتھ جتنا وہ چاہے۔ آگے جی 8واں جملہ، وسیع کرسیہ السماوات والارض، سمو لیا ہے، وسیع ہے، چھائی ہوئی ہے۔ وسیع کے مختلف تراجم کیے ہیں علماء کرام نے، وسیع سمو لیا ہے، کرسیہ السماوات، اس کی کرسی نے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ اچھا، جو اللہ کی کرسی ہے اس کے بارے میں مختلف مفسرین کرام نے مختلف انداز میں جو ہے وہ اپنی اپنی تشریحات کی ہیں، تفاسیر کی ہیں، اور بعض علماء کرام جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے، اس پر زیادہ تفکر کرنے سے انہوں نے منع کیا ہے کہ اللہ کی کرسی کیسی ہوگی، کیسا رنگ ہوگا، کتنی اونچی کتنی بڑی ہوگی، ان باتوں پر ہمیں غور و فکر اور تدبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ وہ رب بہت بڑا ہے، اور جو اس کی کرسی ہے، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ کرسی سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، پھر وہی بات آ جاتی ہے واللہ اعلم بالصواب، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی کرسی سے ایگزیکٹ مراد کیا ہے۔ ہمیں جو بات یہاں پر علماء کرام کی جو تفاسیر ہیں ان کے مطالعے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ کی کرسی ہے وہ اس نے سمو لیا ہے، وہ وسیع ہے، وہ چھائی بھی ہے، کہاں؟ آسمانوں پہ۔ اب دیکھیں کہ آسمان کتنے بڑے ہیں، اور پھر اس کے بعد زمین۔ سمونا کیا ہوتا ہے؟ چھایا ہوا ہونا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ایک چیز دوسری کو سمو لے۔ ہمارا یہ ہیومن باڈی ہے نا، اس کے اندر جو ہے وہ روح ہے، اور روح جو ہے وہ زندگی دیتی ہے، اور وہ زندگی جو ہے وہ ہماری رگ رگ میں سمائی ہوئی ہے۔ دیکھیں، ایک پاؤں کی چھوٹی سی جگہ پہ ہلکی سی چونٹی بھی کاٹ لے تو ہمارے پورے وجود کو پتہ چل جاتا ہے، الارم بج جاتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک چھوٹا سا کیل بھی ہمارے پاؤں میں چبھ جائے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ پوری کی پوری جو ہماری باڈی ہے، اس کو جو سینسز ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے برین کے ساتھ ہیں، اور ان میں جو زندگی، جو جان اور حیات ہے اس نے اس کو سمویا ہوا ہے۔ تو اس کو جب ہم غور و فکر کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ پوری، ایک انسان نہیں، انسان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، ہر انسان، جتنے اس کرۂ ارض پر انسان ہے، وہ تمام انسان، اور اس کے علاوہ پوری زمین، اور پھر سارے کے سارے آسمان، ان سب کو سمایا ہوا اس نے، یعنی ان سب میں ظاہر، باطن، پوشیدہ، چھپا ہوا جو بھی ہے وہ اللہ کے سامنے ہے۔ ہماری خیال میں کوئی بات، کوئی گمان بھی گزرتا ہے نا تو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اس کا تجربہ ہمیں اکثر اوقات ہوتا رہتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ہماری زندگی میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، ہم نے سوچا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارا کسی چیز کو جی چاہ رہا ہوتا ہے کھانے کو، دل میں خواہش ہوتی ہے اچھا اللہ ایسا ہو جائے، زبان میں بھی نہیں آتی، اور اللہ پوری کر دیتا ہوتا ہے نا۔ ہم میں سے سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ہوا ہوتا ہے، تو ہمارے دل میں اٹھنے والا جو خیال ہے وہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے، ہر چیز کا ظاہر اور باطن اللہ کے آگے عیاں ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں تھکاتی اس کو، کس کو؟
اللہ کو، ہو کی ضمیر اللہ کی جانب ہے، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، اس زمین و آسمان کی، اس پوری کائنات کی جو وہ اللہ حفاظت کر رہا ہے، وہ اس کو تھکاتی نہیں ہے، یہ تھکا دینے والا کام نہیں ہے اس کے لیے۔ جیسے ہم کوئی بہت بڑا کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم تھک گئے، نہیں، اس کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں، اور یہ چیزیں اس کو تھکانے والی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ کون بلند ہے؟ اللہ کی ذات بلند ہے اور وہ بہت عظیم ہے۔ یہ علی یہ جو ہے یہ بھی اللہ کا نام ہے، ہم نے دیکھے نا پیچھے جو اللہ کے نام آئے ہیں، اللہ کا اپنا ذاتی نام آیا ہے، حی آیا ہے، قیوم آیا ہے، اور یہاں پر اللہ کا نام علی آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے زبردست بڑے اسٹرانگ نام ہیں، اور مختلف زندگی میں ان ناموں کے ذریعے ہم اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ العلی یہ جو ہے یہ بڑا اس نام سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اس نام کی جو برکات ہیں وہ ہمیں دعا حزب البحر میں بھی نظر آتی ہیں۔ دعا حزب البحر میں بھی یہ اسم آتا ہے، اور بہت جلیل القدر اللہ کا نام ہے یہ، اور یہاں پر اس آیت الکرسی میں یہ نام اللہ کا آیا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند تر ہے اور بہت بڑا ہے۔ یہ اللہ کا تعارف ہے، پورے کا پورا اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اعلان ہے، جو اللہ خود کر رہا ہے قرآن کریم میں، اور اللہ اپنا یہ تعارف پیش کر رہا ہے، اور جب اللہ اپنا تعارف خود ان الفاظ کے ساتھ پیش کرتا ہے تو پھر کسی غیر اللہ میں ہمت نہیں ہے کہ وہ وہاں ٹھہر بھی سکے، وہ رک بھی سکے، تو پھر کیا وہ خود ہی دم دبا کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہر طرح کے اثرات آیت الکرسی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے والا جو ہے پھر اس کے اور جنت کے درمیان کیا ہے؟ صرف اور صرف موت حائل ہے، اور کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے جو ہماری آیات ہوں گی وہ بھی بڑی زبردست آیات ہیں، بڑی اہم آیات ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو بھی بہت اچھا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جو اس دعا کے ساتھ میں اختتام کرتی ہوں کہ اللہ کریم تیرے کلام پاک کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، الفاظ کی ادائیگی میں یا سمجھانے میں میرے سے کوئی جانے انجانے میں غلطی کوتاہی ہو گئی تو میرے رب العالمین میری پکڑ نہ کرنا، مجھے معاف فرما دینا، درگزر کر دینا، اور ہمت اور توفیق دینا کہ تیرے قرآن کو ہم پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں، اور ایک دفعہ دینداری کی جانب ہمارے دلوں کو موڑ دینے کے بعد کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ بار بار حملہ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہم جڑ گئے تو ہمیشہ کے لیے جڑ گئے، نہیں، یہ ہمیشہ کی جنگ ہے۔ اس لیے ہمیں اس جنگ کو جیتنے کے لیے اللہ سے بار بار مدد مانگنی ہے، اور قرآن کے الفاظ کے ساتھ بھی ہم مدد مانگیں گے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین ثم آمین۔